السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل پروفیشنل لوگوں کے لیے ہے، وہ ٹریڈرز جن کا ایکسپیرینس 5 سال 7 سال کا ہے۔ میں یہ دعویٰ کروں گا کہ یہ جو آج میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، یہ معلومات اس سے پہلے یہ انفارمیشن یہ ایجوکیشن 1000 میں سے ایک بندے کو بمشکل پتہ ہوگی۔ وز کارڈ کے تھرو آپ نے اکثر سننا ہوگا، ہم لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں بینک سے، ڈائریکٹ ڈیبٹ کارڈ سے، وز کارڈ سے، ماسٹر کارڈ سے۔ تو آئی سی مارکیٹ سمیت ایکس این ایس سمیت مختلف بروکرز کے اندر ایک شرط رکھی جاتی ہے کہ آپ لوگ جتنا آپ ڈپازٹ کروائیں گے اس ڈپازٹ سے زیادہ آپ اس ماسٹر کارڈ سے یا وز کارڈ سے وڈرا نہیں لے سکتے۔ یہ آپ نے بہت کم سوچا ہوگا، بہت کم کسی سے پوچھا ہوگا کہ کیا وجوہات ہیں کہ اگر ہم $1000 کا ڈپازٹ کرتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر $1500 ہو جاتا ہے، $500 پرافٹ، تو ہم وز کارڈ سے $1000 وڈرا کروا سکتے ہیں۔ $500 کے اوپر آئی سی مارکیٹ سے یا فاریکس ٹریڈنگ میں اکثریت بروکر سے وہ آپ کو سکریل کے تھرو یا کسی اور پیمنٹ میتھڈ کے تھرو وڈرا کروانا پڑے گا۔ سب سے پہلی اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم لوگ اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ آپ لوگ جب کبھی بھی ماسٹر کارڈ سے، وز کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے یا کریڈٹ کارڈ سے، مختلف دنیا کے اندر کارڈز ہیں، کسی بھی فاریکس ٹریڈنگ بروکر کے اندر ڈپازٹ کرواتے ہیں تو شاید کچھ مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں، آپ کا بیلنس کٹ ہو جاتا ہے، ₹5 ₹7 ₹9 ₹10 تک آپ کی کٹوتی پڑتی ہے اور آپ کا بروکر کے اندر بیلنس آ جاتا ہے۔ لیکن جس ٹائم کے اوپر آپ وڈرا کرواتے ہیں تو وڈرا کروانے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 5 دن 7 دن، کبھی کبھی 1-2 دن ہو جاتا ہے، لیکن ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے، سم ٹائم کے اوپر پیمنٹ پھنس بھی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے آخر کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا وز کارڈ ماسٹر کارڈ کے تھرو ہم لوگوں کو ڈپازٹ کروانا چاہیے یا نہیں، وہ الگ سی بات ہے۔ ایک چیز سب سے پہلے میں آپ کو ٹیکنیکل بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ڈپازٹ کرواتے ہیں کسی بھی بینک کارڈ کے تھرو کسی بھی فاریکس ٹریڈنگ بروکر میں، تو وہ آپ کے پاس سے تو بیلنس کٹ جاتا ہے، لیکن وہ فاریکس ٹریڈنگ بروکر کو پیسہ 6 مہینے سے 8 مہینے کے بعد ملتا ہے۔ میں نے بڑی بات کر دی، شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ آپ کا جب بیلنس کٹتا ہے شاید کچھ مائکرو سیکنڈ لگتے ہیں یا 1-2 سیکنڈ لگتا ہے، آپ اپنا پن کوڈ، اپنا ماسٹر کارڈ کا اکاؤنٹ نمبر اور ایکسپائری ڈیٹ دیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس چلا جاتا ہے، لیکن بروکر کو وہ بیلنس 6 مہینے سے 8 مہینے تک مل جاتا ہے۔ وز کارڈ کے تھرو ان کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ آپ کا بیلنس آپ کا کارڈ والوں کو، وز والوں کو ان کو مل چکا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ الگ بات ہے کہ بروکر کا تقریباً 20% تک ان کی کٹوتی ہوتی ہے۔ اگر آپ $100 کا ڈپازٹ کرتے ہیں تو $100 کے ڈپازٹ کے اوپر کمپنی کو وہ $80، کبھی کچھ بروکرز کو $82، اس ترتیب سے اتنی زیادہ ہائی ٹیکس کے ساتھ 6 سے 8 مہینے کے بعد وہ کمپنی کو دیتی ہے، وہ وز کارڈ والے پیسہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر بروکر بڑا ہو تو یہ ایک سرکٹ چل جاتا ہے۔ سرکٹ ایسے چلتا ہے کہ آپ لوگ کبھی ان کو 6 مہینے پہلے جنہوں نے ڈپازٹ کیا تھا یا 8 مہینے پہلے ڈپازٹ کیا تھا، ان کا وہ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 6 مہینے پہلے ڈپازٹ کیا تھا، نقصان کر دیا تو ابھی ہم لوگوں کو وہ کمپنی کو پیسہ مل جائے گا، آپ کریں گے تو وہ 6 مہینے بعد مل جائے گا، تو وہ ایک سرکٹ چلتا رہتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب سوال اگلا آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا کہ کمپنی پیسہ کیسے دیتی ہے۔ میں نے ایک دن ایسا کیا کہ میرے ایک دوست تھے، ان کا بزرگ تھے، 60 سال سے عمر زیادہ تھی، تو ایف بی ایس بروکر کے اندر ہم نے $1000 کا ڈپازٹ ڈالا، ایک ہی نیوز ٹریڈ لگائی، میں ٹیم ویئر کے اوپر تھا، تو کچھ سیکنڈ کے اندر 300 یا آئی ڈونٹ نو، کنفرم مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کتنا ان کو پرافٹ آیا، تو ہم نے اسی ٹائم وڈرا ڈال دیا $1000 کا پرافٹ چھوڑ کر، وہ اسی ٹائم کے اوپر ہمیں چند سیکنڈ کے اندر پیمنٹ ریورس ہوئی۔ تو جس ٹائم کے اوپر آپ لوگ وڈرا ڈالتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ کو کمپنی وڈرا نہیں دیتی، آپ کی پیمنٹ ریورس کراتی ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کمپنی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ نہیں دیتی۔ جیسے ہی وز کارڈ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ آ گئی ہے، وہ کمپنی کو انفارم کر دیتے ہیں آٹومیٹک طریقے سے کہ یہ ان کا ARN نمبر ہے، یہ ایک ٹرانزیکشن نمبر ہوتا ہے اور ان کے اندر ہمیں یہ پیمنٹ مل چکی ہے۔ کمپنی ڈپازٹ کر دیتی ہے اپنی انویسٹمنٹ کے طور پر۔ کیا ہوتا ہے
کہ جس ٹائم کے اوپر آپ وڈرا ڈالتے ہیں دوسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن، تو کمپنی بولتی ہے کہ اس بندے نے مجھے $1000 دیا، اب یہ $200 کا وڈرا ڈالتا ہے تو $200 کا اس بندے کو ریورس پیمنٹ کر دیں۔ اب $1000 ہوگا تو $1000 کے اندر آپ نے $200 آپ نے وڈرا کرواتے ہیں نقصان لے کر یا پرافٹ لے کر، 1000 سے اگر آپ 1500 بنائیں گے تو 1000 آپ وڈرا کروا سکتے ہیں وز کارڈ کے تھرو، باقی نہیں کروا سکتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کمپنی وز کارڈ کے تھرو بولتی ہے کہ ہاں بھائی یہ $200 یا $300 جتنا انہوں نے پیمنٹ ڈالی ہے وہ ان کو ریورس کر دیں۔ اگر آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کے بعد کمپنی کو پیسہ مل جاتا ہے، اور اگر آپ کو نقصان نہیں ہوتا تو وز کارڈ کے تھرو ہی وہ آپ کی ٹرانزیکشن چل رہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ لوگ وڈرا ڈلواتے ہیں تو ذہن کے اندر یہ رکھیے گا کہ کبھی بھی بینک میں کمپلین کرتے ہیں تو وہ بروکر آپ کو پیمنٹ نہیں سینڈ کرتا، وہ بروکر کے اکاؤنٹ کے اندر سے پیمنٹ نہیں آتی۔ یہ آپ کو ٹیکنیکلی میں چیز بتا رہا ہوں، شاید آپ کو بہت کم 1000 میں سے ایک بندے کو پتہ ہوگا کہ آپ کی جو پیمنٹ ہوگی وہ بروکر نہیں دیتا، آپ کی پیمنٹ ادھر سے کارڈ والوں کو جاتی ہے، وہ بروکر کو کارڈ والے 6 سے 8 مہینے بعد دیتے ہیں، لیکن آپ 2 دن 4 دن کے بعد آپ اپنے وڈرا کے اوپر وڈرا ڈالتے ہیں تو وڈرا کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے کارڈ والوں کو پیسہ دیا تھا ادھر سے، جو ایکسنس یا آئی سی مارکیٹ نے یا آکٹا یا کسی بھی بروکر نے ایکسیپٹ کر لی تھی، تو وہ کمپنی بولے گی کہ اس بندے کو $200 ہم لوگ ریورس کر دیں، تو وہ $200 ریورس کرے گا تو لازمی سی بات ہے ہمارا $1000 وز کارڈ والوں کے پاس پڑا ہوا ہے، ہم نے جو پیمنٹ ماسٹر کارڈ سے جس سے کی ہے، تو اب وہ $1000 سے اوپر کیسے ریورس کریں گے؟ اسی وجہ سے آپ آئی سی مارکیٹ یا ایکسنیس یا مجھے نو کہ یہ کون کون سے بروکرز کے اندر ہے، لیکن یہ زیادہ تر بروکرز کے اندر قانون ہے کہ وہ جو پیمنٹ ہوگی وہ پیمنٹ آپ کو ریورس کرواتے ہیں، اور اتنی ہی ریورس ہو سکتی ہے جتنا آپ نے لازمی سی بات ہے پیمنٹ کی ہو۔ اب آتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کو یہ ٹیکنیکل چیز امید ہے آج آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کام کیسے چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اکثر دوست ایسا کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہوتی اور وہ کارڈ کے تھرو ڈپازٹ وڈرا کرواتے ہیں۔ اب اگر آپ لوکل بینک سے کسی بروکر میں ڈپازٹ وڈرا کرواتے ہیں تو وہ پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے آؤٹ آف کنٹری میں ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ ڈپازٹ وڈرا وہ الگ بات ہے، ملک میں چلتا رہتا ہے، اگر ٹریڈر زیادہ نقصان کر جائیں تو پیسہ پاکستان سے باہر بھی جا سکتا ہے، اور اگر آپ کا ٹریڈر زیادہ پرافٹ میں آ جائیں تو باہر سے آ بھی سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو آپ کا جو نفع ہے وہ آپ کے ملک اور آپ کے خاندان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ آپ لوگوں کو نقصان آیا تو یہ آپ کا نقصان ہے، نہیں بھائی، آپ کا نقصان نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کی فیملی کا بھی ہے، آپ کے ملک کا بھی ہے، آپ کا پرافٹ، آپ کا بھی پرافٹ ہے، آپ کی فیملی کا بھی پرافٹ ہے، اور آپ کا ذاتی پرافٹ بھی ہے، اور آپ کے ملک کا بھی پرافٹ ہے۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ وز کارڈ کے تھرو ڈپازٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں اگر $155 ڈپازٹ کا ڈالر کا ریٹ ہے تو یہ مختلف آپ کے اوپر ٹیکسز پڑیں گے، کوئی ٹرانسفر فیس پڑے گی، کوئی XYZ، کوئی کنٹری شیئر ٹیکس پڑیں گے، کوئی بینک چارجز پڑیں گے، کوئی ایکسچینج ریٹ پڑیں گے، تو آپ کو $8 سے $10 ڈپازٹ پہ آپ کا ٹیکس پڑے گا، اور $8 سے $10 وڈرا کے اوپر آپ کا ٹیکس پڑے گا۔ تو اگر آپ نے $1000 ڈپازٹ کیا، 155 ریٹ ہے، اور آپ کو $1,65,000 کا ملتا ہے، اور جس ٹائم آپ وڈرا کرواتے ہیں وہی پیسہ تو آپ لوگوں کا 155 کا $145 بھی ملتا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے فار ایگزامپل ٹریڈ ہی نہیں لگائی۔ اب کیا ہوگا کہ آپ نے 1,65,000 بروکر میں ڈپازٹ کیا، 1,45,000 آپ نے وڈرا لیا، تو یہ جو اوپر کا $20,000 ہے اگر آپ نے ٹریڈ بھی نہیں لگائی، یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کی سائیکو ہونی چاہیے کہ آپ کارڈ کے تھرو ڈپازٹ وڈرا نہ کروائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کے ایک ٹیکس ہوتا ہے، ہم پاکستان میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی اکثر جھوٹ لکھتے ہیں، وکیل کے ساتھ مل کر کے ہماری یہ آمدن ادھر سے ہے، وہ ایڈجسٹ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم کے اوپر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ پیمنٹ آؤٹ آف کنٹری کیوں بھیج رہے ہیں، یہ آؤٹ آف کنٹری سے کیوں آ رہی ہے۔ یہ اب امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی، تو کوشش کریں ان کے تھرو آپ نا ڈپازٹ اور وڈرا نہ کروایا کریں، یہ آپ کے لیے مسئلہ بھی بن جائے گا۔ اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کارڈ کے تھرو ڈپازٹ اور وڈرا کرواتے ہیں ان کی پیمنٹس 3-3 4-4 ماہ سے پھنسی ہوئی ہوتی ہیں۔ امید ہے آج آپ کو کارڈ کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پیمنٹ آپ وڈرا فل کیوں نہیں کروا سکتے، اس وجہ سے نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ پیمنٹ ریورس ہوتی ہے، کیونکہ بروکر کو وہ پیسہ 6 مہینے سے 8 مہینے ہوتا ہے، 8 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ کیوں یہ چیز اکثر بولی جاتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو اپنا اندازہ لگا رہا ہوں کہ سم ٹائم یہ ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ کبھی کسی بینک کا کوئی ڈیٹا ہیک ہو جائے
میری معلومات تھی، شاید غلط ہوں گی، کسی بندے نے مجھے یہ بات بولی تھی کہ پاکستان کے بھی ایک بینک تھا، اس بینک کا کروڑوں روپے کا، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا ڈیٹا لیک ہوا اور وہ پیسہ نکل گیا۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی کا، یہ ایک میرا اندازہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ میرا اندازہ ٹھیک ہو، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری پیمنٹ کسی بینک سے کسی نے چوری کر لیا ڈیٹا، تو اور وہ پیسہ کرنا چاہتا ہے کارڈ کے تھرو، کسی بروکر کے اندر اس نے ڈپازٹ کروا دیا، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ پیمنٹ ریورس ہو جاتی ہے وز کارڈ سیکورٹی کے تحت۔ اس وجہ سے یہ اتنی جلدی پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ آگے بروکرز کو یا کمپنیز کو نہیں دیتا۔ امید ہے آج کو ہمارا یہ ٹیوٹوریل سمجھ آیا ہوگی۔ صرف وہی بندہ آج لائک کرے گا اور کمنٹ کرے گا جس کو ان معلومات کا پہلے کا نہیں پتہ۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگوں کو کتنی ایجوکیشن مل رہی ہے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔